بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ وہ شادی اس سے کرے گی جو شخص اسے باپردہ رکھے گا۔ ایک نوجوان اس شرط پر شادی کے لیے راضی ہو گیا۔ دونوں کی شادی کر دی گئی۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ ایک بیٹا پیدا ہوا۔ ایک دن شوہر نے بیوی سے کہا کہ میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتا ہوں اور کھانا کھانے کے لیے مجھے گھر آنا پڑتا ہے، جس سے میرا بہت زیادہ وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ کل سے تم مجھے کھانا کھیتوں میں ہی لا دیا کرنا۔ بیوی اس بات کے لیے راضی ہو گئی۔ وقت مزید گزرا تو ان کے ہاں ایک اور بیٹا پیدا ہوا، جس پر شوہر نے کہا اب گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے، تمہیں کھیتوں میں میرے ساتھ میرا ہاتھ بٹانا پڑے گا۔ بیوی اس بات پر بھی راضی ہو گئی، لیکن وہ دل سے خوش نہیں تھی کیونکہ اب وہ بے پردگی تک پہنچ گئی تھی۔ تیسرے بیٹے کی پیدائش پر اس کا شوہر اسے مکمل بے پردگی تک لے آتا ہے۔ وقت گزر گیا اور اولاد بڑی ہو گئی۔ ایک دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے شوہر ہنسنے لگا۔ بیوی نے کہا کیا بات ہے، کیوں ہنس رہے ہو؟ تو شوہر کہنے لگا تو بہت پردہ کرتی تھی، آخر کار تیرا پردہ ختم ہو گیا۔ کیا فرق پڑا تجھے پردے سے؟ بے پردگی بھی تو ویسے ہی گزر رہی ہے۔ بیوی نے کہا تم ساتھ والے کمرے میں چھپ کر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں پردے اور بے پردگی کا فرق سمجھاتی ہوں۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ کمرے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ بیوی نے اپنے بال بکھیرے اور رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے بڑا بیٹا آیا، ماں سے رونے کا سبب پوچھا۔ ماں نے کہا تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ بیٹے نے کہا تو کوئی بات نہیں، وہ آپ سے محبت بھی تو کرتا ہے، آپ کا خیال بھی رکھتا ہے۔ اس نے ماں کو سمجھایا اور چلا گیا۔ بیوی پھر سے رونے کی ایکٹنگ کرنے لگی اور اپنے دوسرے بیٹے کے آنے پر اسے بتانے لگی کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ بیٹے کو غصہ آ گیا، اس نے اپنے باپ کو برا بھلا کہا اور ماں کو سمجھا کر چلا گیا۔ اب تیسرا بیٹا گھر میں داخل ہوا تو بیوی پھر سے رونے لگی۔ چھوٹے بیٹے کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اونچی آواز میں گالیاں دیتے ہوئے ڈنڈا اٹھا لیا اور کہنے لگا میں ابھی باپ کی خبر لیتا ہوں۔ اتنی ہی دیر میں بیوی اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے شوہر کو آواز دے کر باہر بلایا۔ پھر کہنے لگی میرا پہلا بیٹا پردے میں پیدا ہوا تھا، اس لیے اس نے آپ کا پردہ رکھا۔ دوسرا نیم پردے کے زمانے میں پیدا ہوا، اس لیے اس نے آپ کی آدھی لاج رکھی۔ جبکہ تیسرا بیٹا جو مکمل بے پردگی میں پیدا ہوا تھا، وہ مکمل طور پر آپ کی عزت کا پردہ اتارنے لگا۔ سبق یہ ہے کہ پردہ عورت کا فطری تقاضا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی ہے، جس کی بے شمار حکمتیں خالق ہی جانتا ہے۔ اور یہ دنیاوی قاعدہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی گاڑی کو چلانے کے لیے اس کی ہدایت کے بغیر چلانا شروع کریں تو وہ یقیناً برباد ہو جائے گی۔ بات ہے تو کڑوی لیکن ہے سچی کہ ایک مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس اور پردے سے لگایا جا سکتا ہے۔ خواہشات اپنی مرضی سے اٹھائے ہوئے بوجھ ہیں، اگر اپنی پرواز بلند رکھنی ہے تو بوجھ ہلکا رکھیں، سفر آسان ہو جائے گا۔ اگر دل دکھانے پر بھی کوئی شخص آپ سے شکایت نہ کرے تو شخص سے زیادہ محبت آپ سے کوئی نہیں کر سکتا۔ کتنی خوبصورت ہوتی ہے وہ محبت جو وقت کے ساتھ بدلتی نہیں ہے، ورنہ اظہار محبت کے کچھ وقت بعد محبتیں پھیکی پڑ جاتی ہیں اور پھر انہیں ٹوٹی ہوئی جوتی کی طرح گھسیٹا جاتا ہے۔ آخری دن تک پہلے جیسی محبت ہی معجزہ ہوتی ہے۔
کہتے ہیں بیوی کا غیر مناسب رویہ، بد زبانی اور شوہر کو اس کا مقام نہ دینا شوہر کو جلد بوڑھا کر دیتا ہے۔ کوئی مکمل کسی دوسرے جیسا نہیں بن سکتا اور بدلنا ضروری بھی نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو سمجھنا ضروری ہے، ایک دوسرے کا احترام ضروری ہے، محبت ضروری ہے، اور سب سے بڑھ کر اعتماد ضروری ہے۔